وہ ذات جن کے افعال کی بھی تعریف ہو، وہ ذات جن کے اقوال کی بھی تعریف کی جائے، اور وہ ذات جن کے اخلاق کی بھی تعریف کی جائے، تو ایسی ذات کو محمد کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کتنا ان کا مبلغ علم تھا اور کتنی ان کی روحانی قوت تھی، اور اس سے بھی ان کی جو ایمانی شان ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال نے الہام کیا انہیں، اور انہوں نے اللہ کے الہام پر جو اللہ کے نزدیک طے شدہ نام تھا وہ اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا اور انہوں نے رکھ دیا۔ اور اس وقت بھی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ میں جن کا یہ نام رکھ رہا ہوں، رجوت ان یحمد فی السماء والارض، زمین میں ایک گھرانہ ہی ان کی تعریف نہیں کرے گا، زمین میں ایک علاقہ ہی ان کی تعریف نہیں کرے گا، بلکہ ساری زمینوں کے لوگ ان کی تعریف کریں گے، اور صرف زمین پر ہی نہیں آسمانوں پر بھی ان کی تعریف کی جائے گی۔ اس واسطے میں نے اپنے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ تو جس طرح ان کی امید تھی آج اور قیامت تک اور ہمیشہ کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور آپ کی جو توصیف کی جاتی ہے، آپ کی شریعت کا بیان ہوتا ہے، اور ہر لمحہ ہر جگہ پوری کائنات میں یہ سلسلہ جاری ہے، یہ یقیناً حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس امید پر مہر تصدیق ہے جو انہیں اللہ کے حضور یہ امید تھی کہ میرے پوتے کو اتنی بڑی شان عطا کی جائے گی۔ اب لفظ حمد سے یہ اسم شریف محمد بنا تو ختم نبوت کا مطلب کیسے سمجھ آتا ہے؟ حمد جو ہے وہ اختتام امور پہ کی جاتی ہے، حمد جو ہے وہ انجام پہ ہوتی ہے۔ اب جس وقت خطیب تقریر کرتا ہے تو ختم کرتے ہوئے کہتا ہے وآخر دعواي ان الحمد للہ رب العالمین، میری گفتگو کا اختتام یہ ہے کہ حمد ساری اللہ کے لیے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے جہاں اہل جنت کا ذکر کیا فرمایا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، ان کی آخری بات یہ ہے کہ حمد ساری اللہ کے لیے۔ تو حمد ایسی چیز ہے جس کا تعلق آغاز سے بھی ہے، اختتام سے بھی ہے۔ اچھے کام کا آغاز بھی حمد سے ہوتا ہے اور اختتام بھی حمد پر ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا، تو اس نام میں ہی یہ خبر دے دی گئی کہ آپ کے سوا کسی نبی کا یہ نام نہیں رکھا گیا، چونکہ حمد والی ذات وہ ہے جو سب سے آخر میں ہوگی، چونکہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام ختم نبوت کا تاج پہن کے نہیں آئے، اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں رب ذوالجلال نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ اور حمد اختتام پر ہوتی ہے، اور حمد جو ہے وہ کسی سلسلے کے مکمل ہو جانے پر ہوتی ہے۔ حمد بطور مہر کسی اچھے سلسلے پر لگائی جاتی ہے کہ یہ اچھا سلسلہ اللہ کی تعریف پہ مکمل ہو رہا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے جو نبوت کا سلسلہ شروع کیا کہ جو انسانیت کو بلندیوں تک پہنچانے کا ایک سلسلہ تھا، جو وحی کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کا ایک سلسلہ تھا، جو لوگوں کے سیرت و کردار کی تعمیر کا ایک سلسلہ تھا، اس سلسلے کو رب ذوالجلال نے جب اختتام کی طرف پہنچایا تو اب لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کیا، جو کئی صدیوں سے اللہ نے لوگوں کے ذہن سے اس کو چھپا رکھا تھا، اور انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی اولادیں، ان کے رشتہ دار اور عام لوگ نام رکھتے وقت بڑے نام رکھتے رہے، مگر اس نام تک ان کی سوچ نہیں جا سکی، کیونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے ختم نبوت والا نام اپنے خاتم النبیین محبوب کے لیے رکھا ہوا تھا۔ تو اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف جو اس آیت ختم نبوت میں استعمال کیا گیا ہے، یہ نام اس پر دلالت کرتا ہے کہ رب ذوالجلال نے نام والی ذات کو ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ اور پھر یہاں ہی اس اپنی مسئلہ کی تشریح کو بھی ذہن میں رکھیے، جو ہمارا عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا، اور پھر کائنات بنی اور نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر سارے نبیوں کے آخر میں رب ذوالجلال نے آپ کو بھیجا۔ تو وہ جو نور سے آغاز تھا وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حمد ابتدا میں بھی ہوتی ہے اور حمد انتہا میں بھی ہوتی ہے،
لہذا خالق کائنات جل جلالہ نے جب تخلیق اور آفرینش کا سلسلہ شروع کیا اور اس کائنات میں سب سے پہلی چیز کو بنایا تو وہ نور بھی حمد کا نور تھا، وہ نور بھی احمد کا نور تھا، اور وہ نور بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ اس نور سے کہ جس کے لیے اللہ نے لفظ حمد سے اسماء مشتق کر کے ان کو عطا فرمائے ہیں، خالق کائنات جل جلالہ نے آغاز بھی اسی سے کیا ہے اور نبوت کے سلسلے کو پھر اسی پر اختتام تک بھی پہنچایا ہے، اور کائنات کی تخلیق کا آغاز بھی اس نور اور حمد سے کیا ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمہ جہت عظمت آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں پر کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رجال میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ رجال رجل کی جمع ہے اور رجل مرد کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان وہ قاسم و طیب و طاہر ابراہیم علیہم السلام و رضوان جب وہ موجود ہیں تو پھر یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ وہ تم میں سے کسی کے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صاحبزادگان ہیں، اور پھر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے خود بیٹے کا لفظ استعمال کیا۔ مثال کے طور پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھایا ہوا تھا، فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سرداروں والے کام کرے گا، یہ سردار بیٹا ہے۔ تو اب اس طرح ابن کا لفظ ان کے بارے میں بھی بولا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صاحبزادگان بھی ہیں۔ تو اس کے جواب میں مفسرین نے متعدد تشریحات کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رجل مذکر اور بالغ کو کہا جاتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادگان ہیں اور حقیقی اولاد کی جو بات ہو رہی ہے اس کی بنیاد پر ان تک بات محدود ہوگی، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو بلوغ کی عمر تک پہنچا ہو، اس سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا تھا۔ اس بنیاد پر ان کے لحاظ سے اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں تک حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے تو ان پر لفظ ابن مجازی طور پر بولا جا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے بیٹے ہیں، اور براہ راست نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلبی اولاد نہیں ہے۔ اور ساتھ دوسرا جواب، کیونکہ قرآن مجید برہان رشید میں جو آیات وراثت ہے وہاں بچے پر بھی رجل کا لفظ بولا گیا ہے، یعنی جو بالکل چھوٹی عمر کا ہے اسے بھی رجل کہا گیا ہے۔ تو پھر مفسرین نے کہا کہ مطلب یہ تھا کہ جب آیت کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نرینہ اولاد چھوٹی عمر کی بھی موجود نہیں تھی، اور خالق کائنات جل جلالہ یہ فرما رہا تھا کہ تم میں سے یہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، خواہ وہ چھوٹی عمر کا ہی ہو، یہ اللہ کے رسول۔ لیکن سب سے زیادہ واضح جواب یہ ہے کہ اصل میں یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جو پہلے نکاح تھا وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا، اور حضرت زید بن حارثہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اب جس وقت حضرت زینب جو حضرت زید سے فارغ ہو چکی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عقد نکاح کیا، تو کچھ لوگوں نے جو اس وقت شر پھیلانے والے تھے انہوں نے کہا دیکھو انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے، اور اپنے بیٹے کی بیوی سے تو شادی جائز نہیں ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس موقع پر ان کے اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے بھی اس آیت کو نازل کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا تمہارے رجال میں سے یہ کسی کے باپ نہیں ہیں۔ وہ زید بن حارثہ وہ ان کے بیٹے نہیں ہیں کہ ان کے لحاظ سے
کہ تم جو حقیقی بیٹے کے احکام ہوتے ہیں وہ لگاتے ہوئے یہ کہہ دو کہ اب بیٹے کی بیوی باپ پہ حرام ہوتی ہے، وہ سلبی بیٹا جو ہوتا ہے اس کے لحاظ سے معاملہ ہے، یہ زید بن محمد نہیں ہے، یہ تو زید بن حارثہ ہیں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہوا، اور اس کے لحاظ سے جو لوگوں نے اعتراض کیا، تو اب لفظ رجل جو بولا جا رہا ہے تو اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ حضرت زید بن حارثہ جو تمہارے مردوں میں سے ایک مرد ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں کہ تم ان کے لحاظ سے کوئی اعتراض کر سکو، کیونکہ یہ وہ ذات ہیں جو تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ مختصر سی وضاحت جو آیت کریمہ کے آغاز میں کی گئی، اس میں اب اس بات کو سمجھنا از حد لازم ہے کہ آخر ان دو چیزوں کا آپس میں ربط کیا ہے جن کو اللہ آپس میں مربوط کر کے بیان کر رہا ہے۔ ایک چیز کی نفی کی جا رہی ہے، دوسری کا اس بات کیا جا رہا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہ تمہارے رجال میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن رسول ہیں۔ لیکن سے پہلے نفی ہے، لیکن کے بعد اس بات ہے۔ نفی ہے باپ ہونے کی، اس بات ہے رسول ہونے کا، کہ وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن رسول ہیں۔ آخر ان دو چیزوں کا آپس میں ربط کیا ہے؟ کیونکہ لیکن کے ساتھ یہ عربی زبان میں جو اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو استدراک کے لیے ہوتا ہے۔ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، پنجابی میں بھی کرتے ہیں، یہ لفظ لیکن جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ لیکن کے معنی میں ہی ہوتا ہے۔ تو لیکن استدراک کے لیے ہوتا ہے۔ استدراک کا لفظ اگر کسی کو نہ بھی آتا ہو، اس کا مطلب نہ بھی آتا ہو، مگر پھر بھی وہ لیکن کا استعمال اردو میں بھی اسی مطلب کے لیے کرتا ہے۔ استدراک کیا ہوتا ہے کہ جو کلام کیا اس سے مخاطب کے ذہن میں ایک وام ابھر سکتا ہے، اس وام کو رد کرنے کے لیے لیکن کو استعمال کر کے بعد والی بات کی جاتی ہے۔ جس وقت دو انسان ہر پروگرام میں اکٹھے آتے ہیں اور تمہیں پتا چل جائے کہ وہ ان میں سے ایک نہیں آیا تو فوراً ذہن میں آئے گا پھر دوسرا بھی نہیں آیا ہوگا، کیونکہ وہ ان دونوں نے اکٹھے ہی آنا تھا۔ تو اب آ کر کہیں گے آپ زید نہیں آیا لیکن عمر آیا ہے۔ زید اور عمر دونوں اکٹھے آتے تھے، اور اب جب زید کے نہ آنے کا پتہ چلا تو وہم پیدا ہوا کہ عمر بھی نہیں آیا ہوگا۔ تو آپ اس طرح آپ جب خبر دے رہے تھے کہ زید نہیں آیا، لوگوں نے سمجھا جو زید نہیں آیا تو پھر عمر بھی نہیں آیا ہوگا، چونکہ دونوں اکٹھے ہی آتے ہیں، تو فوراً آپ نے کہا لیکن عمر آیا ہے۔ تو اب لیکن نے کیا کیا؟ جو کلام سابق میں وہم پیدا ہو رہا تھا مخاطب کے لحاظ سے، اس وہم کو دور کرنے کا اس نے کردار ادا کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے تراویح نہیں پڑھی لیکن میں نے روزہ رکھا ہے، تو جب تراویح نہیں پڑھی کا لفظ کسی نے بولا، وہم پڑا کہ شاید پھر روزہ بھی نہیں رکھا، تو اس کا ساتھ اس وہم کو دور کر دیا کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں میں نے حج نہیں کیا لیکن میں نے عمرہ کیا ہے، تو بہت سی ایسی ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں جن میں ایک کا ذکر کرنے سے دوسرے کی نفی کا وہم پیدا ہو رہا ہو، تو وہاں پر لیکن کا لفظ بول کے اردو یا پنجابی میں آپ اس وہم کو دور کرتے ہیں۔ تو یہ اصل عربی زبان سے ماخوذ ہے، جو عربی زبان کا لفظ لیکن ہے۔ تو لیکن استدراک کے لیے ہوتا ہے۔ کلام سابق میں جو لیکن سے پہلا کلام ہے اس میں کوئی وہم سا مخاطب کے لیے پیدا ہو رہا تھا، تو متکلم نے فوراً لیکن استعمال کر کے اس وہم کو دور کیا ہے۔ اب اس ضابطے کے مطابق یہاں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا دو چیزیں ہیں کہ جن میں سے ایک کی نفی ہو تو دوسری کی نفی کا بھی وہم پڑ رہا تھا مخاطب کو، تو رب ذوالجلال نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے لیکن استعمال کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جو پہلے جس چیز کی نفی ہے اس سے دوسری چیز کی نفی مت سمجھنا، بلکہ اللہ نے دوسری چیز کو ثابت فرمایا ہے۔ اب اس عربی زبان کے لیکن کے ضابطے کے مطابق یہاں پر دو چیزیں تھیں کہ جن میں ایک کی نفی ہوئی، دوسری کی نفی کا وہم پڑا اور اللہ نے لیکن سے اس وہم کو دور کر دیا۔ ایک ہوتا ہے باپ ہونا اور دوسرا ہوتا ہے مشفق ہونا۔ یہ
دونوں چیزیں آپس میں بالعموم لازم و ملزوم ہے. بہت کم ہے کہ جو باپ ہو اور